313 हुजूर علیہ السلام کے جانثار ساتھ نکلے. ویسے 308 لوگ ہیں جو مدینہ منورہ سے حضور علیہ السلام کے ساتھ غزوہ بدر کی جانب پہنچے. آپ 313 ہی سنتے ہیں, تعداد 313 ہی ہے, لیکن 308 لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا. لیکن ان 313 میں حضرت عثمان غنی بھی شامل ہے, یہ تو مدینہ پاک سے نکلے ہی نہیں تھے. حضرت ابو لبابہ بھی شامل ہے, یہ تو مدینہ پاک سے نکلے ہی نہیں تھے. دیگر صحابہ بھی شامل ہیں. 8 صحابہ ایسے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے, لیکن اصحاب بدر میں وہ برابر کے شریک ہیں. اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے نیت کر لی تھی حضور کے ساتھ جانے کی, وہ کسی مجبوری سے جا نہ سکے. حضور نے فرمایا تم نے میری وفا کی نیت کی تھی, جو اصحاب بدر کو میدان بدر میں اگر ملا اللہ کریم تمہیں گھر بیٹھے عطا فرمائے گا. یہ اختیار ہے میرے آقا کا, ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, مالک کل کہلاتے یہ ہیں. انا آتیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں. آپ مجھے سنتے ہیں, آپ میرے مزاج سے آگاہ ہیں. میں صبح سن رہا تھا ایک کلپ, ایک نامراد یہ کہہ رہا تھا کہ وہ نبی تو جو ہے معاذ اللہ اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا. میں نے کہا پتہ نہیں تم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو بیٹی کو نہیں بخشا سکتا. ہمارا نبی تو وہ ہے جو اپنی بیٹی کو جنتی عورتوں کا سردار بنا چکا ہے, جو اپنے نواسوں کو جنت کے جوانوں کا سردار بنا لیتا ہے. پتہ نہیں تم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو حلال یا حرام نہیں کر سکتا. ہمارا نبی تو وہ ہے, قرآن کہہ رہا ہے صرف وہ کھا سکتے ہو جو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے. ہمارا نبی وہ ہے جو اپنے اختیار سے امت کے لیے مچھلی حلال کرتا ہے. ہوگا کوئی تمہارا نبی جس کو حلال یا حرام کا اختیار نہیں ہے؟ ارے ہمارا نبی تو وہ ہے چاہے تو سراقہ پہ 16 حلال کر دے, چاہے تو کسی کے لیے 5 کی 3 نمازیں کر دے, چاہے تو جہنمیوں کو ایک اشارے سے جنت میں ڈال دے. ہمارے نبی کو اللہ نے مختار کل بنایا ہے. چاہے تو گھر بیٹھے عثمان غنی کو وہ اجر عطا کر دے جو اصحاب بدر کو میدان بدر میں جا کے